اب پہلی بات یہ ہے کہ جب وہ ایک اس طرح کے سیکٹیرین ریلیجس بیسڈ اسٹرگل میں ہیں تو وہ کس منہ سے جو ہے وہ سکھ نوجوانوں کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آئیں؟ جی چونکہ یہ تو ریلیجس اسٹرگل ہے نا جی، ان کا صاف سیدھا یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اس لیے ہم ہندوستان کے ساتھ نہیں رہ سکتے، جی، اور ہمیں ایک اپنا الگ ٹکڑا چاہیے جس پہ ہم اسلام نافذ کریں، جس پہ ہم جو ہے وہ اسلامی طرز زندگی. تو اس میں سکھ کس پروسیس میں ان کے پاس آ کے تو گن یا آرم لے کے جو ہے اس میں لڑیں گے، جی، اور اگر لڑیں گے تو ان کا جو ریلیجس یا پولیٹیکل یا ایون وطن پرستی جو ہے وہ کیسے اس پہ جو ہے وہ ہوگی. تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک سیکٹیرین اسٹرگل ہے، دس از ناٹ اے نیشنل اسٹرگل. جو قومی آزادی کی تحریک ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں موومنٹ فار نیشنل انڈیپینڈنس یا موومنٹ آف نیشنل لبریشن، اس میں نیشن کے سارے ریلیجن یا اگر سارے نہیں تو ان کی اکثریت، ان کے سارے جو پولیٹیکل جو گروپس ہیں وہ سارے نہیں تو ان کی اکثریت یا عوام کا ایک بڑا کنسنسس ہوتا ہے جس کو آپ موومنٹ فار نیشنل لبریشن کہتے ہیں. تو یہ 8-10 آدمی جو ہیں وہ ہتھیار لے کے ایسے جمع کر کے ملک کے اندر جو ہے وہ انارکسٹ قسم کی ایک سچویشن کریٹ کر کے کھڑے ہو جائیں کہ نہیں جی ہم تو بہت بڑے جو ہے وہ کوئی مجاہد ہیں یا کچھ ہیں، اور باقی لوگوں کو دعوت دینا شروع. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ دس از ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل. پہلی بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے کہ جو کوئی بھی وائلنس کی، گولی چلانے کی، آرم اسٹرگل کی بات کر رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ مذہب کو جوڑ کے کر رہا ہے تو وہ ایک طرح کا جرم کر رہا ہے. جی، میں اس کو ایک کرمنل ایکٹ کہوں گا، چونکہ نہ صرف یہ ہے کہ وہ ایک مطلب نان وائلنس کا جو تصور ہے اس کو وہ کر رہا ہے، بلکہ اس کے اوپر اس کے نام پہ ریلیجن کو بھی جو ہے وہ بدنام اور یوز کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کبھی آپ ریلیجن کو کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ریلیجن کی بھی بے عزتی ہوتی ہے اور اس کاز کی بھی ہوتی ہے جس پہ آپ کر رہے ہیں. جی، وہ اس کے آگے جو انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم سکھ جو ہیں وہ بڑے دلیر لوگ ہیں اور یہ ساری چیزیں یہ اپنی جگہ بالکل درست ہیں، لیکن یہ دلیری کسی اور محاذ پہ دکھائیں اگر جی، جو کہ انسانیت کی بہتری کے لیے ہو. ہاں جی، اس پہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ پاکستان بننے کے فوراً بعد قائد اعظم نے اپنی زندگی میں اگر کوئی قابل ذکر ڈیسیجن کیا سبسٹینشل تو دیٹ واز دی اناؤنسمنٹ آف ہز کیبنٹ، جس میں اس نے جو ہے ریلیجس مائنارٹیز کے جو منسٹرز تھے ان کو نامینیٹ کیا. جی، اس کے بعد قائد اعظم کے پاس نہ کبھی کوئی اختیار رہا، نہ انہوں نے کوئی ڈیسیجن کیا، نہ ان کو کرنے دیا گیا. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ پاکستان کی بیوروکریسی سیول اینڈ ملٹری کے ہاتھوں آسٹیج ہو گئے تھے. ہی واز نو باڈی. یہ بابا اقام کے نام انہوں نے ان کو دے کے تو قیدی بنا کے رکھ دیا. ہی کوڈنٹ میک اینی ڈیسیجن. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک ایسی پاتھ پہ چلا گیا وچ واز ٹوٹلی ایٹ آڈس ود قائد اعظم محمد علی جناح آئیڈیالوجی، ٹوٹلی ایٹ آڈس. ٹھیک ہے. اب یہ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ کشمیر میں حملہ ہوا تو قائد اعظم کی موجودگی میں ہوا، اس وقت میں آپ کو کہتا ہوں کہ جو پاکستانی ملٹری کے جو آفیسر تھے جنہوں نے یہ ساری پلاننگ کی، جس میں کہ انہوں نے یہ جو ٹرائبل ریڈرز تھے ان کو تیار کیا اور اس کے اندر خود اپنے ریگولر فوجی جو ہیں وہ ڈالے اور اس کے بعد انہوں نے کشمیر پہ حملہ کیا. اس کے بارے میں فاطمہ جناح کی جو ایک بک ہے، ثریا خورشید ایک خاتون تھی جس نے لکھی ہے، جو فاطمہ جناح کی بہت قریبی دوست تھی، اور ان کے بھائی جو ہیں وہ قائد اعظم محمد علی جناح کے پریس سیکریٹری رہے تھے. تو ایک طرح سے ان کا آنا جانا جو ہے وہ تھا، ایک دوسرے کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا. تو انہوں نے لکھا ہے اپنی یادداشتوں میں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہے اس کو نہیں پتہ تھا کہ کشمیر میں جو ہے وہ ریڈرز یا فوج جو ہے وہ داخل کی جا رہی ہے. الگ بات ہے کہ بعد میں جب لڑائی شروع ہو گئی تو قائد اعظم نے حکم دیا جی اس کو، جو اس وقت انگریز کمانڈر ان چیف تھا، کہ جی آپ کشمیر پہ حملہ کریں، کیونکہ انڈیا نے کر دیا تو اس نے ریفیوز کر دیا. اس نے کہا میں نہیں کر سکتا، کیونکہ ادھر بھی ظاہر انگریز جو ہے وہ تھا کمانڈر فوج کا. تو یہ بہرحال ایک لمبی کہانی ہے جس میں اگر ہم جائیں گے تو بہت زیادہ تفصیل کی ضرورت پڑے گی، لیکن اس میں یہ بات ان کی جو ہے وہ بالکل صحیح ہے. اس میں ہم بالکل بری الذمہ جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح کو بھی نہیں دے سکتے. جی، لیکن یہ ایک انفارچونیٹ چیپٹر آف پاکستان ہسٹری ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے جو
اصل سوچ تھی یا جو ان کے خیالات تھے وہ جو ہے وہ ٹوٹلی کانفلکٹ میں چلے گئے پاکستان کے اندر جو ڈیسیجن میکر لوگ تھے، اور انہوں نے اپنے مطلب کا، اپنی پسند کا اور اپنے تصورات کے مطابق ایک پاکستان جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا when he was still alive۔ تو اس لیے ان کی بات میں مجھے کافی حد تک جو ہے میں اتفاق کرتا ہوں، بلکہ اس میں دیکھیں یہ بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا پارٹیشن کا، تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح تو یہ کہتے تھے کہ میں سیکولر ہوں اور میں ڈیموکریٹ ہوں، تو پھر ان کو کانگریس سے یا ہندوستان میں کیا پرابلم تھا؟ جب آپ سیکولر ہیں اور ڈیموکریٹ ہیں تو یہی دو باتیں تو کانگریس بھی کر رہی تھی کہ ہم سیکولرزم ہندوستان میں نافذ کریں گے اور ڈیموکریسی۔ تو انہوں نے یہ کیسے کہا کہ ہم ہیں تو سیکولر، ہیں تو ڈیموکریٹ، لیکن ملک الگ بنائیں گے؟ ٹھیک ہے جی۔ اور پھر وہ ملک جب بن گیا تو اس کے بعد پہلی جو تقریر 11 اگست 1947 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے کی کہ یہ ملک سیکولر ہوگا اور اس میں جو مائنارٹیز ہیں ان کو پورے رائٹ ہوں گے، وہ آڈیو ہی غائب ہو گئی ریڈیو پاکستان یا ریڈیو آل انڈیا ریڈیو سے۔ آل انڈیا ریڈیو نے اس وقت وہ نشر کی تھی، وہ آڈیو نہیں مل رہی۔ تو اس پہ میں یہ کسی کو لطیفہ سنا رہا تھا کہ آپ کا سیکولرزم بس اتنا تھا کہ ایک آڈیو غائب ہو گئی تو سیکولرزم غائب ہو گیا، اور پاکستان پہ ملا نے جو ہے وہ اللہ بول دیا، اور اس کے بعد ملیٹری ڈکٹیٹرز جو ہیں انہوں نے فاشزم کے قریب نظام جو ہے اسلام کے نام پہ وہ پاکستان پہ مسلط کر دیا، غریب لوگوں کی لوٹ مار شروع کر دی، تشدد شروع کر دیا، بنیادی انسانی حقوق چھین لیے، ڈیموکریسی کی مسخ کر کے رکھ دیا۔ تو قائد اعظم کا کون سا تصور تھا جو باقی بچا؟ آج اگر قائد اعظم یہ پاکستان دیکھتے تو خودکشی کر لیتے، سمندر میں چھلانگ لگاتے کراچی میں، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ تھینک یو مسٹر بشانی۔ انڈیا کی سب سے بڑی جو میں سمجھتا ہوں کہ خوبصورتی ہے اور طاقت ہے وہ اس کی ڈائیورسٹی میں ہے جی، چونکہ ڈائیورسٹی کی وجہ سے جو ہے وہ اپنی اسٹرینتھ جو ہے وہ پورے ملک کو ایک یونٹی، جیسے ہمارے ہاں کینیڈا میں اتنی بڑی ڈائیورسٹی ہے، ایک اسٹریٹ میں آپ کو 15 لینگویجز بولنے والے لوگ کھڑے ملیں گے، ایک محلے میں ممکن ہے 40 نسل کے لوگ رہتے ہیں۔ تو یہ ڈائیورسٹی یہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اس کو ایز اے یونٹی کے بجائے ڈویژن کے اسے یونٹی کے طور پہ یوز کیا۔ ان ملکوں نے ایسے بلا وجہ ترقی نہیں کی، اور یہ جتنے ترقی یافتہ ملک ہیں سوئٹزرلینڈ سے لے کے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ تک، ایک گھر میں 3 لینگویجز بولنے والے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مختلف ریسز کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے، یہ ہندو مسلمان تو یہ تو کچھ بھی نہیں، بنیادی طور پہ ایک ریلیجن تھا پورے انڈین سب کنٹیننٹ میں، جو دوسرے میں بدھزم جو ہے وہ ہندوازم میں، ہندوز سے کچھ لوگ جو ہے وہ کنورٹ ہو کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ بنیادی طور پہ ایک ریس ہے، ایک لوگ ہیں، ان کا ایک کلچر ہے، ایک طرح کے کھانے کھاتے ہیں، یہ ایک طرح کے مسالے بھونتے ہیں یہ۔ تو یہ ایسے ایک کو جو ہے وہ اپنا خدا لے کے بیٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس خدا کو ایک نفرت اور ہیٹ کا جو ہے ذریعہ بنائیں، دس از ٹوٹلی نیگیٹو۔ اور پھر یہ ہے کہ جب یہ آپ کہیں گے نا کہ انڈیا جو ہے وہ ہندو کنٹری ہے تو دیٹ مینز یو آر گیٹنگ ویری کلوز ٹو فاشزم۔ رائٹ، ہٹلر بھی دوسرے الفاظ میں جو بات کر رہا تھا وہ اس سے ملتی جلتی تھی، اور فاشزم یہی ہے کہ جب آپ اس طرح کی ایک چیز کو پوری سوسائٹی پہ جو ہے وہ زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا چونکہ وہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے، اس میں الیکشن ہوتے ہیں، اور جن ملکوں میں الیکشن ہوں، جن ملکوں میں ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہوں، تو یہی تو بات ہوتی ہے ڈیموکریسی کی کہ اس میں جو کمزور ترین آپ کے جو طبقات ہوتے ہیں ان کی بھی ایک سے ہوتی ہے، اور ان کی بھی جو ہے وہ ایک جو ہے وہ مانی جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جمہوریت میں لوگوں کو جو ہے وہ تولا نہیں گنا جاتا ہے، تولنے سے مراد اس کا وزن نہیں دیکھا جاتا بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ کتنے لوگ کدھر ہیں۔ تو ظاہر ہے اگر آپ کی پاپولیشن کے 12% یا 13% مسلمان ہیں تو یہ ایک بڑی پاپولیشن ہے، لیکن میں بنیادی طور پہ اس کلاسیفیکیشن کے ہی خلاف ہوں، بلکہ اگر میرا بس چلے تو میں تو اگر آپ اس کو انٹائی ڈیموکریٹک کہیں یا جو بھی مرضی کہیں، لیکن میں یہ کہوں کہ ایسے تمام سینسس آپ بند کر دیں جس میں آپ ریلیجن کی بنیاد پہ لوگوں کو کاؤنٹ کرتے ہیں۔ نو باڈی شوڈ نو ہاؤ مینی مسلمز آر ان انڈیا، نو باڈی شوڈ نو ہاؤ مینی ہندوز آر لیونگ ان انڈیا، اینڈ از نن آف اینی باڈیز بزنس۔ یہ سینسس اس طرح کے اعداد و شمار جمع کرنے بند ہو جانے چاہیے، پریس اور پبلیکیشنز میں اس طرح کی ڈسکشن بند ہو جانی چاہیے،
چونکہ یہ سیگریگیشن، اس سے پھر سیگریگیشن جیسے ایشوز جو ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور پھر اس سے مزید مسائل پیدا ہوتے ہیں جس سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دس از ٹوٹلی unnecessary, unwarranted. ریلیجن کی بنیاد پہ ووٹ کے میں خلاف ہوں. جی. ریلیجن کی بنیاد پہ کسی بھی قسم کی جو پلیبیسائٹ ہے میں اس کے خلاف ہوں. کسی بھی قسم کی جو رائے شماری جو ہے، رائے یعنی اوپینین اور شماری مینس کاؤنٹ کرنا، میں اس کے خلاف ہوں. اینی اوپینین بیسڈ آن ریلیجن. چونکہ یہ جو ہے یہ ایک مسئلہ ختم کرنے کے بجائے ہزاروں مسائل جو ہے وہ پیدا کرے گی. اینڈ وی ہیو ڈن دیٹ، بین دیئر، سین دیٹ. انڈین سب کانٹیننٹ کی جو تقسیم ہے اس کے پیچھے ریلیجن کا جو تصور ہے، جی رائٹ. اب یہ ہے کہ اس کو ہم دوبارہ دہرا نہیں سکتے. وی کین ناٹ ڈو اٹ، اینڈ نو سینسیبل پرسن کین ایور ایگری ود اینی کائنڈ آف سچویشن لائک دس، کہ آپ وہاں پہ ریلیجن کی بنیاد پہ کاؤنٹ کریں. تو ظاہر ہے جب آپ ریلیجن کی بنیاد پہ، ریلیجس فیور جس کو آپ کہتے ہیں، ریلیجس نعرے بازی کی بنیاد پہ یہ سارا مسئلہ حل کریں گے، تو پھر جموں کا جو ہندو ہے یا بدھ ہے جو لداخ کا، وہ کیوں پاکستان کو ووٹ دے گا؟ وائی؟ ایگزیکٹلی. چونکہ آپ آلریڈی ایک لائن کھینچ رہے ہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کشمیر کی جو بچی کھچی جو حیثیت ہے، جو اینٹیٹی ہے، اس کو بھی آپ ڈیوائڈ کرنے کے چکر میں ہیں، فردر آن دا بیسس آف ریلیجن. تو اس کو کوئی سینسیبل آدمی نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ پورے، میں سمجھتا ہوں کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں کوئی بھی اس کی حمایت جو ہے وہ نہیں کر سکتا. جی.